الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم کو اس پیارے ملک کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اور ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے کی آزادانہ طور پر اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، کئی ملک ایسے ہیں جن ملکوں میں دینی امور کے متعلق اگر کوئی کام کرنا ہو تو مسلمانوں کو حکومت سے اجازت لینی پڑتی۔ یہاں تک کہ بعض ممالک ایسے ہیں اگر مسلمان کوئی بھی مسجد بنوانا ہو، مدرسہ بنوانا ہو، یہاں تک کہ نکاح بھی کرنا ہو، حکومت سے پرمیشن ماننی پڑتی ہے۔ لیکن اللہ نے ہم سب کو یہ ملک عطا فرمایا جس ملک کے اندر نہ کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہے، بلکہ کوئی بھی بات آپ سے کہنی ہے آزادانہ طور پر اللہ نے اس ملک کے اندر ایک ایسا قانون بنا کے رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی اپنی بات میں آزاد ہے، ہر کوئی آدمی اپنی آزاد بات رکھ سکتا ہے، آزاد کام کر سکتا ہے۔ یہ ملک جسے آزاد کرنے کے لیے یہ ایسا ہی آزاد نہیں ہوا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا مسلمان مسجد کو آنا ہے تو راستے میں خطرہ ہوتا تھا کہ کہیں کوئی انگریز گولی مار کر ہلاک نہ کر دے، کہیں پھانسی پر نہ چڑھا دے، اور اسی طریقے سے دوسرے مذہب کے لوگ چاہے وہ مندر جانا چاہے، گردوارہ جانا چاہے، چاہے کسی اور اپنے مذہبی مقام پر جانا چاہے، تو ان کو بھی یہی ڈر تھا کہ کہیں انگریز ہم پر ظلم و ستم کا پہاڑ نہ توڑے۔ تو میرے بھائیوں، ہر سال نیشنل ڈے جسے کہتے ہیں، 2 دن ہم لوگ اپنے اس پیارے ملک کے اندر مناتے ہیں۔ ایک یوم آزادی 15 اگست جو پورے ملک کے اندر منایا جاتا ہے، دوسرا 26 جنوری جسے یوم جمہوریہ کہتے ہیں جو پورے ملک کے اندر منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یوم جمہوریہ جمہور کہتے ہیں کہ پورے ملک والے اپنے مذہبی اعتبار سے آزاد ہیں۔ کوئی مذہب والا کسی مذہب والے کو
یہ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ تم یہ مذہب چھوڑ دو اور اس مذہب کے اندر آ جاؤ۔ ظلم و زبردستی اس ملک کے اندر نہیں، تو آخر یہ یوم جمہوریہ کیسے بنا؟ تو اس کے پیچھے کوئی تاریخ ہوگی۔ ایسا ہی نہیں کہ پورے ملک میں اتنا آزادی کے ساتھ ہم لوگ جی رہے ہوں، آزادی کے ساتھ اپنی دکانیں چلا رہے ہوں، آزادی کے ساتھ ہم لوگ رات میں سو رہے ہوں، دن میں سارا کام نظام چلا رہے ہوں۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں میرے بھائیوں، جن قربانیوں کو آج کل کی حکومتیں صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے صبح سے لے کر شام تک کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ کاش کہ ان کو مسلمان بھی اس تاریخ کو بھول گئے ہیں کہ آخر میں ملک آزاد ہونے میں، ملک کا یوم جمہوریہ بننے میں مسلمان اور علماء کا کیا کردار رہا۔ کیا یہ ملک مسلمانوں کے بغیر آزاد ہو گیا؟ کیا یہ ملک صرف گاندھی جی، نہرو وغیرہ نے اس کو آزاد کیا، یا سبھاش چندر بوس نے اس کو آزاد کیا؟ جیسا کہ ہم اپنے اصولوں کے اندر یہی سکھایا جاتا ہے کہ ملک کی آزادی میں گاندھی جی، نہرو، سبھاش چندر بوس وغیرہ نے آزاد کروایا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں یہ آخری صف کے لوگ ہیں، یہ آخری صف کے لوگ ہیں۔ اب یہاں مسجد کے اندر آپ آئے ہوئے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب پہلی صف میں جو بیٹھتا ہے اس کی فضیلت اور ہوتی ہے، آخری صف میں جو بیٹھتا ہے اس کی فضیلت اور ہوتی ہے۔ لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ پہلی صف کے لوگوں کو بھلا دیا اور آخری صف کے لوگوں کو یاد کر دیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ملک آزاد ہونے میں کیا ملک کے اندر کیسا ظلم ہوا ہے، اس کے اندر کن کن لوگوں نے قربانی پیش کی ہے، اور یہ جمہوری ملک کیسے بنا ہے، اور اللہ نے کیسے آزاد فرمایا ہے، مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ملک کے آزاد ہونے میں دیوبند کے علماء کا 100% اس کے اندر دیوبند کے علماء کا کردار رہا ہے۔ 100% بولنے میں کوئی مبالغہ بھی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی علماء دیوبند کو یہاں پر ظاہر نہ فرماتے تو پھر ملک کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ کیوں علماء دیوبند آگے آنے لگے؟ کیوں انگریزوں سے مقابلہ کیا؟ یہ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل بتاؤں۔ 1601 عیسوی کے اندر ممبئی میں تجارت کی غرض سے انگریز آیا۔ آنے کے بعد اس نے بہت سارے ٹیکنالوجی اس زمانے کی مغل بادشاہوں کے سامنے پیش کیا۔ بہت سارے نئی تجارت، نئے پروڈکٹ مغل بادشاہوں کے سامنے پیش کیا، تو مغل بادشاہ ان کے اس پروڈکٹ کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور اس کی خوش آمدید کرنے لگے۔ چلو بھئی، آپ اتنے نئے پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو ہمارے ملک کے لیے ترقی کا سبب بنے گا۔ تو 1601 عیسوی سے لے کر 1701 عیسوی تک 100 سال اس نے اپنی ایک کمپنی کے ذریعے سے، جس کمپنی کی بنیاد اس نے ایسٹ کمپنی کے نام پر رکھی تھی، ملک کے چھوٹے بڑے گاؤں کے اندر اپنی کمپنیوں کو پھیلانا شروع کیا۔ اور اس کی نیت صرف تجارت نہیں تھی، سامنے صرف تجارت کے غرض سے آیا ہوا تھا، لیکن اس کی اندر کی نیت 2 چیزوں کی نیت تھی۔ غور سے سنو، ایک ملک بھارت پر قبضہ کرنے کی نیت، دوسرا اس ملک کے اندر اللہ نے اسلام کو ایسے پھیلایا تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کی مثال بھارت ملک کے علاوہ کہیں نہیں ملتی تھی۔ یہاں کے بادشاہ مسلمان، یہاں کے وزیر مسلمان، یہاں کے پوری آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ اس ملک کے بھارت کے اندر مسلمان اپنی آزادانہ زندگی کے طور پر اپنے مسلک اور اپنے دین پر چلنے کے لیے یہاں سب سے زیادہ ملک کے بھارت کے اندر
اسلام اور دین نافذ تھا۔ تو دوسرا اس کا ٹارگٹ تھا کہ مسلمان اور دین کو ختم کیسے کر دیا جائے۔ تو 100 سال لگے اپنی کمپنی کو بھارت کے اندر پھیلانے میں، اور دھیرے دھیرے اس نے کیا کیا، تجارت کی اجازت لے کر ملک بھارت کے اندر آیا، بہانہ تجارت تھا، دھیرے دھیرے امور سلطنت کے اندر، حکومتی کاموں کے اندر دخل انداز دینا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سے بات ہے، آدمی کے پاس پیسہ رہا تو پیسے کے بل بوتے پر کسی حکومت کے کارندے کو جھکانا چاہے آسانی سے جھکا سکتے، کسی حکومت کے کارندے کو خریدنا چاہے آسانی سے خرید سکتے، کسی کو رشوت کھلا کر اس کے خلاف کام کروانا چاہے آسانی سے کام کر سکتے۔ تو اس نے کیا کیا، دھیرے دھیرے 100 سال کے اندر اپنی کمپنی کے ذریعے 4 صوبوں کا گورنر بھی بن گیا۔ 4 صوبے اس کی ماتحتی میں آ گئے، اس کی ملکیت میں آ گئے، اس کی قبضے میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اس کے قدم بڑھنے لگے۔ تو اللہ کا کرنا دیکھیے، ہر زمانے کے اندر چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون آ چکا ہے، فرعون لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو پھر فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ ضرور اللہ بنائیں گے ضرور۔ دنیا کا یہ دستور رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں کتنے فرعون تھے، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کتنے فرعون تھے، اللہ نے ان کے مقابل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تو ان کی فرعونیت کا خاتمہ اللہ کے نبی نے فرما دیا۔ اب اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آخری دور تک ایسے فرعون آتے رہیں گے، اس فرعون کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی حق والے کو کھڑا کرتا رہے گا۔ تو 1701 عیسوی میں اللہ نے ملک بھارت کے اندر، دہلی کے اندر ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جن کا نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کے بطن سے ان کو پیدا فرمایا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، ان کا بچپن کا زمانہ گزرا، بڑے بڑے اللہ والوں سے انہوں نے علم حاصل کیا، 17 سال کی عمر میں مفسر قرآن بنے، اور اس کے بعد اور زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے بھارت چھوڑ کر انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ مدینے کے اندر جانے کے بعد ایک ایسے بڑے محدث تھے، ایسے بڑے فقیہ تھے، جن کا نام ہے ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ بھارت آئے، اسی لیے ہمارا جو سلسلہ ہے حدیث کا، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے لگتے ہوئے، ابو طاہر مدنی سے لگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو انہی ابو طاہر مدنی سے انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا۔ ہندوستان آئے، ہندوستان آنے کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے واحد شخص ہیں جنہوں نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ فرمایا۔ سب سے پہلے ایران وغیرہ میں سب ترجمہ نہیں تھے، فارسی میں قرآن کا جو ترجمہ کیا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ تو حضرت 1701 کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، حضرت کی وفات 1760 پر 2 یا 60 پر 3 کے اندر حضرت کی وفات ہو گئی، اور حضرت کو اللہ نے 4 بڑے بہترین بیٹے عطا فرمائے۔ ایک شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 بیٹے عطا فرمائے۔ تو اس وقت انگریز دھیرے دھیرے تسلط پوری ہندوستان کے اندر جما چکا تھا، ادھر حیدرآباد نظام کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا، ادھر آرکاٹ نواب کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ اس وقت 2 بڑی بادشاہت تھی، ایک میسور کے اندر جن کو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے یہ یاد کیا جاتا ہے، ایک کولکتہ کے اندر سراج الدین دولہ جس کی حکومت چل رہی تھی، جو بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یہ 2 بادشاہ تھے اس وقت
ہندوستان کے اندر باقی صوبوں کے اندر انگریز نے اپنا تسلط جما چکا تھا، قبضہ کر چکا تھا، تو یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے 10 سال کے بعد ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر انگریز کی نیت بڑی خراب ہے، ایسٹ کمپنی کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیا، بادشاہوں کو خرید لیا، اور اندرونی طور پر وہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا خواب لیے ہوئے بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت نے بھانپ لیا، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مزار آج بھی، یہ 4 بیٹوں کی مزار، اور اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی مزار ابھی بھی یعنی دہلی کے اندر موجود ہے۔ ہم لوگ گئے ہوئے تھے وہاں پر، اور 5 بزرگوں کی ہم نے زیارت کی، ان کے مزار کی زیارت کی، اور وہاں پر آج بھی وہ مدرسہ ہے جہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے مدرسہ قائم کیا تھا، وہ آج بھی وہاں مدرسہ ہے، مدرسہ چل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنے قلم کو اٹھایا، انگریز کی اس بھانپ کو، انگریز کے اس بری نیت کو فتوے کی شکل دی، اور قلم اٹھا کر یہ فتویٰ صادر کیا کہ اب دیکھو مسلمانوں، تم پر تلوار لٹک رہی ہے کہ انگریز تم کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے آیا ہوا ہے، تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، تمہارے ایمان کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ اب سارے مسلمانوں پر انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے۔ تو حضرت کا وہ فتویٰ تھا، اسی لیے جہاد کا جب فتویٰ آتا ہے اچھے مسلمان اس کے اندر شریک ہو جاتے۔ یہ فتوے کا اثر ایسا ہوا کہ پورے ہندوستان کے اندر تحریکیں شروع ہو گئی۔ سن 1770 پر 2 کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آیا۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ایک طرف میسور کے اندر جو ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی، وہ تو بڑے سرگرم تھی، 3 مرتبہ انگریز کو شکست دے چکی تھی، 3 مرتبہ انگریز کو ہرا چکی تھی، لیکن 4تھی مرتبہ اس نے کیا کیا، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو قریبی تھے، جسے میر صادق کہتے ہیں، اسی لیے اس قوم کو بربادی ملی کسی اور لوگوں سے کی وجہ سے نہیں، بلکہ قوم کے افراد ہی سے، یعنی اس قوم کو بربادی ملی ہے۔ تو میر صادق کو اس نے 900 مربع زمین کے بدلے خرید لیا، 900 مربع زمین کے بدلے میر صادق کو اس نے خرید لیا۔ تو پھر کیا ہونا تھا وہ دن دیکھنے کو ملا ہندوستان کے اندر۔ سن 1790 پر 9 کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان میر صادقوں کے ذریعے سے اس نے کیا کیا، شہید کر دیا۔ تو پھر انگریز کا تسلط پورے ہندوستان کے اندر یعنی بیٹھ چکا، اور اس کے بعد انگریز نے بھی اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے یہ ہندوستان ہمارا ہے، آج کے بعد سے ہم یہاں حکمرانی کریں گے۔ لیکن اس فتوے کا اثر سراج الدین دولہ تک بھی پہنچ چکا تھا۔ سراج الدین دولہ نے بھی یعنی اپنی فوج کو لے کر انگریز کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آیا، تو اس وقت بھی اس کی فوج میں سے، اس کے کمانڈروں میں سے انگریز نے میر جعفر جیسے منافق کو اس نے خرید لیا، پیسوں کا دلاسا دے کر۔ تو میر جعفر اور میر صادق کے ذریعے سے اس نے وہاں کے فوج کو بھی شکست دے دیا، سراج الدین دولہ کو اس نے شہید کر دیا۔ پھر پورے ہندوستان کے اندر انگریز نے اپنا پرچم لہرایا، اور پورے ہندوستان کے اندر یعنی اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں جو حکومت چلے گی وہ انگریز کی حکومت چلے گی، برٹش والوں کی حکومت چلے گی، یہاں جو قانون ہوگا وہ برٹش والوں کا ہوگا۔ تو اس برٹش والے قانون کے اندر سب سے پہلا قانون یہ بنایا گیا کہ یہاں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب ہمارے غلام ہیں، وہ سب کے سب ہمارے غلام ہیں، ہم جیسا بولیں گے وہ ویسا سنیں گے۔ تو اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندوں نے، ان کے بیٹوں نے ایسی محنت کی، تحریکیں شروع ہوئے، یہاں تک کہ
ایسی تحریکیں شروع ہوئے جس تحریک کو چپے چپے کے اندر پھیلایا گیا، پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو الرٹ کیا گیا کہ دیکھو تم اب جہاد تم کو کرنا فرض ہو گیا ہے۔ تو اب انگریز نے کہیں کہیں مسلمانوں پر ظلم کرتا، کہیں کسی اور جگہ ظلم کرتا، کچھ ہندوستانیوں کو اس نے اپنے پیسوں کے ذریعے سے اس نے خرید بھی چکا تھا۔ پنجاب کے اندر امر سنگھ نام ہے کچھ اس کو خرید چکا تھا، پنجاب کا گورنر بنایا اور اس کو ہدایت دی کہ دیکھ مسلمانوں کو ختم کر دے۔ تو اس نے انگریزوں کے اشارے پر مسلمانوں کی عورتوں کو عزت کو لوٹا، مسلمانوں کو قتل عام کیا۔ تو اس وقت انہی فرزندان میں سے دو ایسے بڑے علماء کھڑے ہو گئے جن کا نام سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد شاہ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کھڑے ہو گئے تحریک کے بالا کوٹ کے نام پر۔ دونوں کے پاس 1,000 کی فوج تھی، 1,000 کی فوج ان کے پاس، اور بقیہ سب سے زیادہ فوج انگریز کے پاس۔ یہ اپنے فوج کو لے کر تقریباً پشاور میں داخل ہوئے۔ پشاور میں داخل ہونے کے بعد پشاور کو فتح کیا، وہاں کے آس پاس کے علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ بالا کوٹ میں آ کر قیام کیا۔ بالا کوٹ کے اندر انگریز نے اندرونی طور پر وہاں کے لوگوں کو پیسہ دے کر یہ جانکاری حاصل کی کہ احمد کہاں رہتا ہے، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تو جب اس نے معلوم کر لیا کہ 5 مئی کو اس نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو فجر کی نماز میں اس نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد 9 مئی کو حضرت احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے اس کا فوج کو لے کر انگریز کے ساتھ یعنی جہاد کرتے رہے، جنگ لڑتے رہے۔ 9 مئی کو اس نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے بہت ایک بڑی جنگ لڑی جس میں حتی الامکان کچھ مسلمانوں کو فتح بھی ہوئی، لیکن یہ ایک تحریک ختم ہو جاتی تو دوسری تحریک شروع ہو جاتی۔ یہ وہی فتوے کا اثر ہے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کا اثر۔ ایک تحریک ختم ہو جاتی تو دوسری تحریک شروع ہو جاتی۔ اب اس کے بعد سن 1857 کے اندر جب جنگ غدر ہوئی، اسے غدر نہیں بولتے ہوئے بلکہ اس کے اندر انگریز کو اچھا مزہ چکھائے لوگوں نے، اس لیے اس نے اس جنگ کا نام غدر رکھ دیا۔ غدر کا معنی دھوکہ۔ ایک جرنیل آیا برطانیہ سے، ہندوستان کو آیا اور ہندوستان کے اندر سرسری جائزہ لیا۔ لینے کے بعد یہ کیا ہے بھئی، یہ سمجھ میں آتی نہیں بات، ہم اپنی حکومت کو قائم کر چکے ہیں، ایک تحریک ختم ہو گئی تو دوسری تحریک شروع ہو جا رہی، کیا قصہ ہے اس کا؟ تو اس نے سارا جائزہ لینے کے بعد برطانیہ کو پہنچا اور پہنچ کر وہاں کے بڑے بڑے جرنیلوں سے ملاقات کی۔ تو جرنیل کے سامنے جب یہ سارا جائزہ پیش کیا تو وہاں کے بڑے جرنیلوں نے فرمایا جب تک ہندوستان کے اندر مسلمان رہیں گے تم 100% وہاں حکومت کر نہیں سکتے، جب تک مسلمان وہاں پر رہیں گے اس وقت تک تم 100% حکومت نہیں کر سکتے۔ کیا کیا جائے؟ 3 چیزوں کا اس نے تذکرہ کیا۔ قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، دوسرا وہاں کے علماء کو قتل کر دیا جائے، تیسری چیز وہاں کے مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ آج کے حالات کے اعتبار سے یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ علماء جیلوں میں سڑ رہے ہیں آج، قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، کوئی قرآن کے خلاف بول رہا ہے، کوئی قرآن کو جلا رہا ہے۔ تیسرا مدارسوں پر مدرسوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں پر بلڈوزر چل رہے ہیں،
آج کے حالات کے اعتبار سے. تو میرے بھائی اس تین چیزوں کو رکھ کر انہوں نے کیا کیا؟ جب واپس آئے ہندوستان کے اندر انگریز، تو اس زمانے کے اندر 3 لاکھ قرآنوں کو اس نے جلایا. 3 لاکھ قرآن جلائے. اور پورے ہندوستان کے اندر اس زمانے میں 10,000 مدرسے تھے. 10,000 مدرسوں کو ختم کر دیا. دلی میں، صرف دلی میں 1,000 مدرسے تھے. اس میں سب سے بڑا مدرسہ جو تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم رحیمیہ کے نام سے وہ مدرسہ موجود تھا. اس نے اس مدرسے کو ختم کر کے زمین کے لیول کر دیا. اس طرح پورے بھارت کے اندر 10,000 مدرسوں کو اس نے ختم کر دیا. مدرسے ختم ہو گئے، قرآن مجید کو جلا دیا گیا. پھر تیسرے نمبر پر باری علماء کرام کی. اللہ اکبر. اس وقت جو علماء تھے انہی مدرسے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو رحیمیہ نام سے مدرسہ ہے، اس مدرسے سے پڑھے ہوئے کچھ طلباء تھے جن میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن میں حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان لوگوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک میٹنگ رکھی کہ کیا کیا جائے. اب مدرسے ختم ہو گئے، کچھ بھی نہ رہا بھارت کے اندر. تو اس وقت آپس میں مشورہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا مدرسہ قائم کیا جائے جس مدرسے کی وجہ سے ہمارا دین بھی حفاظت ہو، ہمارا ایمان بھی حفاظت ہو، ہمارا ملک بھی حفاظت ہو. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں قائم کروں. تو اس وقت دیوبند، ایک چھوٹا سا قریہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی دیوبند کے اندر. آپ کا سسرالی گاؤں تھا، آپ کا گاؤں تو نانوتوا ہے، نانوتوا سے دیوبند کے اندر آپ نے نکاح کیا تھا. آپ نے ارادہ کیا کہ میں وہاں مدرسہ قائم کروں گا. تو 1860 پر 7 کے اندر حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انار کے جھاڑ کے نیچے مدرسہ قائم کیا، جس میں صرف 2 بچے پڑھنے والے تھے. ایک کا نام ملا محمود اور ایک کا نام مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ. استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود. وہاں سے مدرسہ قائم کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو ایسے قبولیت سے نوازا. اچھا، مدرسے کی بنیاد کن کے ہاتھوں پر رکھی گئی؟ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا نام حضرت حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ. حسین احمد مدنی نہیں، اس سے پہلے کا زمانہ. حضرت حسین احمد مدنی، حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ سال بھر وہ گھاس کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اور اتنا پاکیزہ کمائی، اتنا حلال کمائی، سال بھر کاٹنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ اپنا کچھ پیسہ جمع ہونے کے بعد دارالعلوم کے جو استاد ہیں ان تمام اساتذہ کی دعوت کرتے تھے. وہ اساتذہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعوت کے لیے ہم انتظار کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جب دعوت کھلاتے ہیں، دعوت کھانے کے بعد ہمارے جسم کے اندر یہ تبدیلی آتی ہے کہ 40 دن تک ہمیں وہ نور محسوس ہوتا ہے ان کی کھانے کی برکت کا. تو ایسے آدمی کے ہاتھ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوائی. اس کے بعد وہاں سے علماء کا آنا جانا، وہاں طلباء کا آنا جانا، وہاں پر علم کا سمندر، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دارالعلوم کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر اللہ نے اسلام کو پہنچایا ہے، دین کو پہنچایا ہے. اللہ نے مذہب کی حفاظت فرمائی، دین کی حفاظت فرمائی. تو اب علماء وہاں سے نکلے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ
تحریک ریشمی رومال کا ایک تحریک چلائے، بالا کوٹ کی تحریک چلی، اور کتنے ایسے تحریکیں دارالعلوم دیوبند سے چلی، تو انگریز کو تیسرا موقع یہ تھا کہ یہاں کے علماء کو ختم کر دیا جائے۔ تو یعنی لکھتے ہیں تاریخ دارالعلوم کے اندر کہ 14,000 علماء کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی انگریز کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے نکلے، تو جنگ لڑتے لڑتے جنگ کے اندر ہار ہو گئی، ان کو قید کر دیا گیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا گیا، قید کر کے ملتان سے لاہور کو پہنچانا ہوا، تو ان کو جیل کے اندر رکھ کر طرح طرح کی سزائیں دی، یہاں تک کہ ایک سزا یہ بھی دی گئی کہ ملتان سے لاہور کو پہنچانے کے لیے جیسے گوڑس کے ڈبے آتے ہیں، دیکھو آج بھی تجارت کا مال ادھر سے ادھر لے کے جاتے رہتے ہیں، وہ کہیں پر کھڑے ہو گئے بولے تو کبھی 2 دن کھڑے ہو جاتے، 3 دن کھڑے ہو جاتے۔ اس زمانے کے اندر بھی ان ڈبوں میں انہوں نے ان علماء کے لیے ایک ایسا پنجرہ بنایا کہ صرف آدمی بیچ میں بیٹھ سکتا تھا، ذرہ ادھر ہٹا نوکیلے میخ اس نے چاروں طرف داغ دیے تھے، ادھر بھی ہٹا ادھر میخ چپ جائے گی، ادھر ہٹا ادھر میخ چپ جائے گی، پیچھے ہٹا پیچھے میخ چپ جائے گی، سامنے ہٹا سامنے میخ چپ جائے گی۔ تو اس طرح اس پنجروں کے اندر ان علماء کو رکھ کر اس نے گوڑس کے ڈبوں میں ڈال دیا، ملتان سے لے کر لاہور پہنچنے میں 3 مہینے لگا دیے۔ حضرت جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے ہم نے اس ڈبے کے اندر گزارا، ہم کتنے زخمی ہو گئے، کبھی ادھر ہمارے میخ چپ گئے، کبھی ادھر چپ گئے، کبھی سامنے چپ گئے، لیکن کوئی مرہم پٹی کرنے والا نہیں، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں۔ 3 مہینے کے بعد ہم لاہور پہنچے، لاہور پہنچنے کے بعد جیسے ہی اترے، انگریز جیسے ہی اترنے کے بعد جتنے علماء کو قید کر کے 3 مہینے کے بعد لاہور پہنچایا، وہاں پر جج نے فیصلہ کیا کہ ان تمام علماء کو پھانسی دے دیا جائے۔ پھانسی کی سزا سننے کے بعد ہمارے دل خوش ہو گئے، چلو اب شہادت کا وقت آ گیا۔ ہم ایک جشن کی طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مبارکبادیاں دینا شروع کر دیے، چلو اب اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے، چلو اب ہمیں شہادت کی موت نصیب ہونے والی ہے۔ اور ہمارے دل خوشی کے مارے تر و تازہ ہو گئے، اور ہمارے چہروں کے اندر خوشی کا اثر انگریز دیکھ کر پہچان گئے کہ بھئی یہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد یہ لوگ اتنا خوش ہو گئے ہیں، کیا قصہ ہے؟ تو انگریز آ کر پوچھنے لگا کہ بھئی پھانسی کی سزا سننے کے بعد آپ تو غم ہونا چاہیے، اس وقت ہمیں تمہیں رہتے ہوئے کیا کرتے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہندوستان کی مٹی سے، ہندوستان کے اگر ہر کونے سے یہ آواز آتی کہ یہ مٹی علماء کی قربانیوں کے بغیر آزاد نہیں ہوئی۔ اگر وہ علماء نہ ہوتے، آج تمہیں ہمیں اس طرح آسانی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ نہ بیان سن سکتے تھے، نہ نماز پڑھ سکتے تھے، نہ ہماری یہ مسجدیں باقی رہ سکتی تھی۔ تو اب اس نے کہا کہ نہیں انہوں خوشی ہے، یعنی پھانسی پر بھی یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا کہ ان کو پھانسی کی سزا نہیں ہے، بلکہ ان کو کالا پانی میں منتقل کر دیا جائے۔ کالا پانی سنے ہوں گے آپ، انڈومان جیل، جو جا کر دیکھو کیسے جیل آج بھی موجود ہے۔ انگریز نے بڑا گندے طریقے سے اس کو بنایا ہے، اور بڑی بری طرح اس میں علماء کرام کو اس نے سزا دی۔ فرماتے ہیں حضرت جعفر تھانیسی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو انڈومان جیل بھیج دیا گیا۔ پھر ادھر ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر جتنے علماء ملتے ان کو یا تو مار دیتا یا تو پھانسی پر لٹکا دیتا۔ تو 14,000 علماء کو اس نے شہید کیا۔ فرماتے ہیں کہ دلی چاندنی چوک سے لے کر شاملی میدان جہاں پر جنگ ہوئی ہے، اگر آپ یو پی کو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر آئیں۔ شاملی کا میدان آج بھی موجود ہے، شاملی آج بھی موجود ہے، وہاں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جہاں پر کسی نہ کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ ایک انگریز برطانیہ سے آیا، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں ہندوستان گھومنے کے لیے آیا،
میں ایک جگہ پر اپنا خیمہ ڈالے ہوئے، جیسے گھومنے والے اپنے ساتھ وہ خیمہ لاتے ہیں، وہ ڈال کر اس کے اندر رات میں وقت گزارتے ہیں، تو میں اپنے خیمے میں تھا تو انسان کے جلنے کے گوشت سے بو آ رہی تھی، انسان کے گوشت کے جلنے کی بو آ رہی تھی۔ میں نے اپنے خیمے سے باہر آیا، ادھر ادھر دیکھا تو ذرا دور چل کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ 40 علماء کرام کو وہاں پر لایا گیا اور ان کے جسم سے کپڑا اتار دیا گیا، اور سامنے ایک بہت بڑی انگار سلگائی گئی ہے، اور ان 40 علماء سے یہ کہا جا رہا ہے تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ ہم انگریز کا سپورٹ کرنے والے ہیں، ہم اس تحریک سے الگ ہو جائیں گے، ایک مرتبہ کہہ دو ہم تم کو آزادی دیں گے اور ہم تم کو اپنے حکومت میں کام بھی دیں گے۔ تو ان 40 علماء پر قربان جائیے کہ انہوں نے کہا کہ ہماری جان بھی چلی جائے ہم آپ کے ساتھ ہونے والے نہیں۔ تو ان 40 علماء کو اس انگار پر زندہ جلا دیا گیا۔ پھر 40 علماء کو لایا گیا، ان سے بھی یہی سوال کیا گیا اگر تم انگریز کا سپورٹ کرتے ہو تو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں حکومت کی فلاں فلاں فیسلٹی ملے گی۔ آج حکومت کی ذریعے فیسلٹی ملے بولے تو سود میں بھی دلال کے ہاتھ، ہمیں ڈاکرا گروپوں میں ہماری عورتیں کتنے پیسے منکھا کر کھا رہے ہیں۔ حکومت کی فیسلٹی، ڈاکرا گروپ حلال ہے آپ کے لیے؟ کتنی عورتیں سود کا اور بیاج کا دھندا کر چکے ہیں، ادھر ڈاکرا گروپ سے لینا، ادھر اگر بیاج کو دے دینا۔ حکومت بھائی، حکومت گندگی بھی کھلا دی کہ کھا لیں گے آپ۔ کتنی مسلمان عورتیں حکومت کا سہارا لے کر ان ڈاکرا گروپوں کے اندر موجود ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں کہ ڈاکرا گروپ حلال ہے کہ نہ حرام ہے۔ 1 روپیہ وڈی، 8 آنے وڈی۔ تو میرے بھائیوں، جب مسلمان کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا تو اللہ کے احکامات کی قدر نہیں ہوتی، نہ سود کی قدر ہوتی ہے، نہ سود کو اگر اپنے دل میں برا سمجھتا ہے، نہ رشوت کو اپنے دل میں برا سمجھتا ہے، نہ کسی کو دھوکہ دینے کو اپنے دل کے اندر برا سمجھتا ہے، وہ سب پہ چلتا ہے، چلانے دو، حکومت کا سہارا ہے ہمارے پیچھے۔ تو وہ 40 علماء کو بھی جلا دیا گیا آنکھوں کے سامنے۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ ایسا دل دہلانے واقعہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے اس زمانے اب دیکھا کہ علماء قربانی دے رہا ہے، علماء سب کچھ کر رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کیا کیا جاوے ان کو؟ قرآن جلا دیے ہم لوگ، مدارس ختم کر دیے ہم لوگ، علماء کے ساتھ یہ حشر کیا ہم نے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اب نے دیکھا کہ یہ بڑا ظلم کے ذریعے سے ہم حکومت قائم نہیں کر سکتے، آپس میں ان کے چند لوگوں کو خرید لیا جائے۔ تو اس زمانے کے اندر بڑے بڑے مشہور کچھ لوگوں کو انگریز نے کھڑا کیا تھا۔ ایک احمد رضا خان بریلوی، دوسرا مولانا نذیر حسین دہلوی۔ یہ احمد رضا خان بریلوی ایک فرقے کو اس نے انگریز کے توسط سے ایجاد کیا، مولانا نذیر حسین دہلوی اس نے ایک فرقے کو ایجاد کیا جسے آج کل اہل حدیث کہتے ہیں۔ ان دونوں نے، اور بھی بہت سارے ان کے ساتھ تھے، اس زمانے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے علماء جو صبح شام جہاد میں مصروف تھے، صبح شام اپنی گردنیں کٹا رہے تھے، ان علماء کے خلاف انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ آج کے زمانے کے اندر تم انگریز کی بات کو مان کر ان کی غلامی کرنا چاہیے، انگریز کے خلاف تم جہاد کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ کبھی لڑے نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ، انگریز کے خلاف لڑنے میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ کوئی احمد رضا خان بریلوی کا ایک عالم تو دکھا دو، اس کے فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک عالم جو بھارت کی آزادی کے لیے اپنی گردن کٹائی ہو، اور اہل حدیث کا ایک عالم دکھا دو جس نے بھارت کی آزادی کے لیے اس نے اپنی گردن کٹائی ہو۔
گردن تو کیا کٹاتے، یہ ملک کے ساتھ بھی غداری کرے، دین کے ساتھ بھی غداری کرے۔ نذیر حسین دہلوی جو اہل حدیث کا بڑا عالم ہے، اس کے سلسلے میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے علماء نے ایک انگریز کو مارا ہے، اور ایسا مارا کہ اس کے جسم سے خون وغیرہ نکلنے لگا اور وہ زمین پر دھڑے سے گرنے لگا۔ تو اب اسے مر گیا سوچ سمجھ کر علماء آگے بڑھ گئے، تو یہ مولانا نذیر حسین اہل حدیث عالموں کا بڑا، جو ایک فتاوی کی کتاب ہے، اس کی جا کر دیکھو، فتاوی نذیریہ کریں۔ اس نے کیا کیا، اس انگریز کو اٹھایا، دیکھا کہ ابھی سانس چل رہی ہے، اپنے گھر لے کے گئے۔ لے جانے کے بعد 3 مہینے چھپا کر کہیں بھارت کے غیور مسلمانوں کو، کہیں بھارت کے غیور علماء کو پتہ نہ چلے کہ یہ ہمارے گھر میں ہے۔ 3 مہینے اپنے گھر کے اندر ٹریٹمنٹ کر کے 3 مہینے کے بعد لے جا کر انگریز کی حکومت کو حوالے کیا۔ آپ ان کی کتاب ہے تاریخ اہل حدیث، انہوں نے لکھے سو، اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، اس کے اندر انگریز نے نذیر حسین کے اس مدد کی وجہ سے اس نے اس وقت ایک رجسٹر کیا اہل حدیث نام کا، اور حکومت کی جانب سے انگریز نے کیا کیا، پیسہ لگا کر ان کو حج کو بھیجا۔ تو ایسے غدار بھی ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی ہے، یہ خالص اس ملک کی حفاظت، اس ملک کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدرسے کو قائم کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کسی بھی ملک کے اندر چلے جائیں، کسی بھی خطے کے اندر چلے جائیں، کوئی نہ کوئی ایک عالم وہاں ضرور ہوگا جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھا ہوا ہو۔ اللہ نے ایسا فیض پھیلایا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے علماء نہ ہوتے کبھی ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ تو ایسے میر صادق میر جعفر ہر زمانے کے اندر انگریز نے آ کر خریدتا گیا، لیکن سب کو خریدا ہے، لیکن علماء دیوبند کو خرید نہ سکا۔ ایک مولانا ہے، مولانا احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ، اس نے ایک انگریز کو عربی بول چال سکھائی تھی۔ جن علماء کو پھانسی دینے کے ناموں میں شمار تھے، ان کا بھی نام تھا۔ اب لائن میں کھڑے ہوئے، پھانسی دی جا رہی ہے، آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر علماء جان دے رہے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں کہ جان چلی جائے تو اللہ کے یہاں شہادت کا مرتبہ ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے جانے دینا شروع کر دیے۔ تو وہ انگریز حضرت سے جو عربی سیکھا ہوا تھا قریب آ گیا، حضرت ایک مرتبہ خالی بول ڈالو تمہیں کہ ہم انگریز کے ساتھ ہیں، میں تم کو پھانسی لگوانے والے جو علماء ہیں ان کی فہرست سے نکال دوں گا۔ تو حضرت مولانا احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تو اس فہرست سے نکال دے گا تو میری دنیا بنے گی نا زیادہ سے زیادہ، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، اللہ کی اس فہرست میں رہنا چاہتا ہوں جس فہرست میں یہ علماء شہید ہو کر جا رہا ہے، میں اللہ کی فہرست سے نکلنا نہیں چاہتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے علماء کی تاریخ کو پڑھو، اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو۔ بھارت جیسی زمین اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے دین کا لیبل لگا کر آج بھی دھوکہ دینے والے موجود ہیں کہ ہمیں دین پڑھاتے ہیں، جیسے نذیر حسین نے کیا تھا۔ وہ زمانے کے اندر ہمارے علماء کے خلاف فتویٰ دیا تھا کہ اس وقت انگریز سے جہاد کرنا حرام ہے، انگریز سے جہاد کرنا حرام ہونے کا فتویٰ لگایا تھا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پہچانو، ہر کوئی ٹوپی لگا لیا، ہر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ہر کوئی سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دیندار ہے۔ نہیں، دین کے لٹیرے آج بھی اس وقت موجود ہیں، آپ کے دین پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔
آج ایسے حالات آ گئے ہیں جیسے انگریز کے دور میں تھے. آج ہماری مسجدیں آنکھوں کے سامنے شہید کر دیے جا رہے ہیں. آج مدرسے شہید کر دیے جا رہے ہیں. آج علماء پر ناجائز طریقے سے مقدمے لگا کر جیلوں کے حوالے کر دیا جا رہا ہے. آج مسلمان کہیں گزر رہا ہے تو مسلمان گزرتے ہوئے بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مسلمان کہیں ٹیررسٹ تو نہ ہو, یہ مسلمان کہیں دہشت گرد تو نہ ہو. پورے ہندوستان کے اندر, بھارت کے اندر جیسے انگریز کے دور کے اندر اس نے زہر پلایا ہوا تھا, آج یہ زہر پورے بھارت کے اندر پلا دیا گیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ایمان کے لٹیرے طاقت کے ذریعے سے بھی لوٹ رہے ہیں. ایمان کے لٹیرے دین کی شکل بنا کر ایمان کو اور دین کو لوٹنے کے لیے کئے فرقے بنا کر لوٹ رہے ہیں. اس لیے 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے. یہ یوم جمہوریہ اب نہیں رہا. اب تو سول کوڈ وغیرہ سے بھی آ رہا نا. سول کوڈ یعنی ایک قانون ایسا بنائیں گے پورے مذہب والے اس کے پیچھے چلنا پڑے گا. آپ کو شادیاں کرنی ہے تو سول کوڈ کے مطابق, آپ کو طلاق لینی ہے سول کوڈ کے مطابق, آپ کو دنیا یعنی بھارت کے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے وہ ایک قانون بنائیں گے. لیکن ہمارا قانون جو تھا, جو ڈاکٹر امبیڈکر نے بنایا تھا, جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں, یعنی ملک بھارت کا ایک قانون, وہ قانون کو ختم کرنے کی سازشیں بلکہ مکمل ہو چکی ہیں. اسی لیے سول کوڈ لا رہا جا رہا. تو اس لیے میرے بھائیوں, جاگو مسلمانوں, جاگو, اپنے ملک کو بچاؤ, اپنے ایمان کو بچاؤ, اپنے دین کو بچاؤ, اور اپنے نئی نسل کے ایمان کی حفاظت کرو. نئے نسل کی بارے میں فکر کرو. جب تک ہمارا تعلق مسجد سے, علماء سے نہیں رہے گا, ہمارے ایمان اور ہماری دین میں کوئی گارنٹی نہیں رہے گی. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ یوم جمہوریہ جو ہمارے بزرگوں کی دین ہے, ہمارے اسلاف کی دین ہے, ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے بھارت کے اندر کیسے کیسے قربانیاں پیش کیے, کئے مہینے یہ آپ یعنی علماء کے ساتھ ظلم و زیادتیاں یہاں پر انگریز کر کے چلا گیا, اس کے باوجود بھی جان دے دی, لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا, دین کا سودا نہیں کیا. اس لیے آج وہ ملعون آدمی جس نے ہمارے نبی کے بارے میں گستاخی کیا, یتینن نرسنگا, اس نے کیا کہا, لوگوں آپ کو معلوم نہیں کہ سعودی عرب سے اسلام پھیلتا ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو, اسلام جو چلتا ہے سعودی عرب سے چلتا ہے, تم سمجھ رہے ہو, تم غلط فہمی میں ہو, اسلام چلتا ہے دارالعلوم دیوبند سے. اس نے صاف کہا. کیوں؟ جب حق ہوتا ہے اس کے خلاف, میں نے شروع میں کہا تھا, جہاں فرعون ہو تو وہاں موسیٰ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دیتے. جہاں آدمی ظالم ہو اس کے خلاف ظلم سے لڑنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑا کر دیتے. تو اس لیے میرے بھائیو, تمہاری ہماری سب کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ ہم اپنے ملک کے بھارت کی بھی حفاظت کرنا ہے, اور اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے چھوٹے بچوں سے لے کر, عورتوں سے لے کر, بچیوں سے لے کر, بڑوں سے لے کر سب کے ایمان کی, اعمال کی, دین کی حفاظت ہم سب کریں گے تو ہم اس ملک کے اندر امن کے ساتھ زندگی گزاریں گے. نہیں ہمیں کیا لے, وہ سب جمعہ میں ایک بار بات کرتی ہوں, تب سن لیے, اپنا دکان اپنا مکان رکھ لیے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن میں پورے ملک بھارت کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اسی تعلق سے آپ کے سامنے ہمارے اس رمہ کالنی کے اندر ہماری کچھ بہنیں جو دین کا درد اور ملت کا درد رکھتے ہوئے, ہمارے کچھ بھائی, نوجوان بھائی, یعنی ایک سروے کرنے کا ہم نے شروع کیا ہے. اب خبر بھی ملی ہے کہ بہت سارے گھروں کے اندر سروے کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو واپس کر دیتے ہیں. سروے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کتنی عورتیں ہیں, کتنی نوجوان بچیاں ہیں, یہ نوجوان بچیاں کس کالج کو جا رہی ہیں, کیا یہ نوجوان بچیاں کالج کو جا کے آنے کے بعد کیا ان کا تعلق کسی مدرسے سے ہے, کسی مدرسے میں پڑھ رہے, کوئی یعنی دینی تعلیم حاصل کر رہے کہ نہیں حاصل کر رہے. تیسری چیز, جو چھوٹے بچے ہیں جو بڑے بڑے اسکولوں کے اندر آپ نے ڈال دیا ہے, صبح سے لے کر شام تک ان بچوں کو پسا دیتے ہیں اسکول کی پڑھائی کے اندر, کہ وہ بچے کیا مدرسے کو جا رہے ہیں یا مکتب کو جا رہے ہیں. چوتھی چیز,
بہت سارے ایسی عورتیں جن کے شوہر انتقال ہو چکے ہیں، وہ بیوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان تک کسی نہ کسی یعنی انتظام کرنا اور ان کی دیکھ بھالی کرنا، اور پورے محلے کا ڈیٹا ہمارے پاس رہا تو اس وقت ہمیں کام کرنا آسان ہوگا۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے مدرسے خالی ہیں، ہمارے یعنی سب کچھ خالی نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ایسے گزار رہے ہیں جیسے دوسرے لوگ گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، آپ کے پاس اور بھی بہت سارے گلیاں باقی رہ گئی ہیں، تو آپ کے پاس وہ ہماری بہنیں آئیں گی، اور الحمدللہ یہاں ہمارے محلے کے اندر بھی مسجد کی جانب سے اور اسی طرح ہمارے نوجوان وغیرہ ان سب کی جانب سے 4 مدرسے کھولے گئے۔ مدرسہ کھولنا چھوٹے بچوں کے لیے نہیں، یہ بڑی بالغہ عورتیں جن کی شادیاں ہو گئیں، بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کو نہ وضو کا طریقہ معلوم ہے، نہ غسل کا طریقہ معلوم ہے، نہ کوئی اسلام کی بنیادی چیزیں معلوم ہے، ان کے لیے یہ 4 مدرسے، ایک ابو بکر بھائی کا گھر ہے، ایک پیچھے جمیل بھائی کا گھر ہے، ایک ادھر دو گھر وہاں پر موجود ہے، جو آخری کے گلی میں 5ویں گلی میں اس گلی سے، تو وہاں مدرسے کھولے ہوئے ہیں۔ لہٰذا آپ سب مل کر ہمارے محلے کے اندر، کم از کم پورے گاؤں کو تو ہم کیا بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ہمارے محلے کی تو ہم اصلاح کر سکتے ہیں، تو ہمارے محلے کے اعتبار سے آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی بھی فکر ہو رہی ہے، انشاءاللہ ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو رہی ہے، نوجوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو رہی ہے، لیکن غفلت میں ہے تو ہم لوگ غفلت میں ہیں۔ تو اس لیے آپ سب حضرات یعنی اگر کوئی ہماری بہن آئی اور نام ہمارا لگا کر اگر کوئی سروے یعنی پوچھے، تو آپ صاف اپنے گھر کا سارا ڈیٹا ہمیں دے دیں کہ اپنے گھر کے اندر کتنے بچے اور بچیاں، کتنے لوگ کیا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو معذور ہیں، جو حکومتی چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حکومت نے بہت سارے ایسے یعنی ہیلتھی اعتبار سے بہت سارے ایسے یعنی بل پاس کیے ہیں، اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کرنے کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے میرے بھائیوں، اپنے گھر کے اعتبار سے ایمان اور دین کی حفاظت کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ 5-10 منٹ ذرا زائد ہو گیا ہے، لہٰذا آپ سے معافی کی درخواست ہے کہ یہ چند باتیں آپ کے سامنے رہی ہیں۔ اس وقت ملک انگریزوں کی طرح واپس جا رہا ہے، ہم سب کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے دین اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے محلے کے اندر کم از کم یعنی فکر کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔